شیرز صاحب آپ فورسی کیا کرتے ہیں؟ جب سے فیض حمید صاحب کا فیصلہ ہوا 14 سال قید با مشقت ہوئی، ابھی کچھ اور کیسز بھی ہیں جس پر اس وقت کام ہو رہا ہے، ایک بحث ہے کہ اب 9 مئی کیس میں وعدہ معاف گواہ بنیں گے جی، اور یعنی عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہوں گی. آپ بتائیے کہ واقعی ممکنہ طور پر عمران خان صاحب اس کی لپیٹ میں آئیں گے، یا صرف عمران خان صاحب نہیں مختلف ججز اور دیگر افراد بھی آئیں گے؟ کیونکہ حکومتی وزراء کی یہ خواہش تو بار بار آ رہی ہے سامنے. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے ادارے ایڈجوٹنٹ جنرل کے پاس فیض حمید کے خلاف 20 شواہد ہیں. ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو ابھی تک تشت اسبام بھی نہیں کیے گئے ہیں. وہ چاہیں تو وہ شاید ساری عمر ہی رہا نہ ہو. تو لہٰذا فیض حمید کو بھی اپنی نازک پوزیشن کا احساس ہے. 14 سال جو ہیں وہ سزا دی گئی ہیں. اگر جو اینڈ آؤٹ کے مطابق انہوں نے اندیا دیا ہے کہ آئندہ بھی کوئی سیاسی انوالومنٹ کے مقدمے بن سکتے ہیں، تو اس کو ایز اے لیوریج جو ہے خان اور فیض حمید کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. ایسی حالت میں یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی کہ وہ اپروور بن جائے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ وہ اپروور اگر اتنے بیلیٹڈ یعنی 2-2.5 سال کے بعد اگر وہ اپروور بنتا ہے ایک وقوعے کا، یہ کبھی بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کر رہا ہی نہیں ہے کہ فوج کے ساتھ کوئی ملی بھگت کر کے 9 مئی کے حادثات کیے گئے. تو لہٰذا 2.5 سال کے بعد یو ٹرن کرنا اور پھر نئے جواز نئے شہادتیں ڈھونڈنا یہ بڑا مشکل ہوگا، اور اس کے اپروور بننے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا پراسیکیوشن یا ایڈجوٹنٹ جنرل کے ادارے کو. اور میرا خیال ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خان اس سے بھی نکل جائے گا. اچھا سر، اس سے اور جہاں تک علی امین خان سر آپ کا کیا جہاں تک تعلق ہے نا، کس چیز کے لیے سر جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی ہاف ہارٹڈ ہیں، وہ بھی کسی احتجاجی سیاست کی طرف نہیں جانا چاہتے، آپ کا خود بذات خود یہ رہا ہے کہ ایک بھرپور قسم کا احتجاج اور تحریک کے علاوہ عمران خان صاحب کی رہائی کا چانس نہیں ہے. مگر جو سچویشن اس وقت اکر ہو رہی ہے، اور آپ کی گفتگو سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو سیاسی کمیٹی بنی ہے یا جن لوگوں کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کی باغ دور ہے، وہ تو عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں مانس کر دے گی. دیکھیں، جو جن لوگوں کے ہاتھوں میں پی ٹی آئی کے معاملات ہیں نا، وہ خان کی قید و بند کو طوالت دے گی، اور وکلاء کے نام پہ پیسے 26 نومبر کے لوگوں کے نام پہ ڈونیشن، جب تک یہ ڈونیشن کلیکٹ کرتے رہیں گے، جب ہی خان باہر آئے گا ان کا کاروبار رکنا ہے. یہ جو یوٹیوب پہ ڈالر کما رہے ہیں، تو لہٰذا خان کی جتنی طوالت ہوتی ہے قید و بند میں، اسی میں ان کا اتنا ہی فائدہ ہے. ان لوگوں نے پارٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے. مجھے ان حالات میں پارٹی کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے. نہ یہ احتجاج کر سکتے ہیں، یہ ورکر کو ٹرخا رہے ہیں. پہلے انہوں نے کہا جی نومبر میں کریں گے، نومبر سے بات اب دسمبر میں کہیں گے. دیکھیے ایک بات تو یہ کر دینا، ایک ڈیٹ تو بتا دینا، کوئی لائے عمل تو بتا دیں کہ احتجاج کریں گے بھی نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو چلے جی مارچ 22 یا مارچ 25 کی تاریخ دے دیں. انہوں نے تو بالکل ورکر کو جو ہے خلا میں رکھا ہوا ہے، نہ کوئی لائے عمل دے رہے ہیں، ایام گزار رہے ہیں. اوپر سے خان کی قید و بند جو ہیں طوالت اختیار کر رہی ہے. جو جن لوگوں نے مفاہمت کی باتیں کرنی تھی ان کو سب کو مائنس کر دیا ہے. تو لہذا جب تک پارٹی ان لوگوں سے پارٹی کا قبضہ چھڑایا نہیں جاتا ہے، پارٹی میں جنون لوگوں کو نہیں لایا جاتا ہے، جن لوگوں نے 9 مئی کے بعد احتجاج کیے، جن لوگوں نے پارٹی کے لیے اپنے وسائل دیے، ان لوگوں کو اپرچونٹی نہیں دی جاتی ہے. ان لوگوں سے تو یہ کم نہیں ہو سکتا ہے. سلمان اکمراج اپنے حلقے میں اپنے کمپین کے لیے نہیں نکل سکا، اب یہ پاکستان میں انقلاب لائے گا. تو لہٰذا لوگوں کو کچھ اوش کے ناخن لینے چاہیے. ٹھیک. گنڈا پور صاحب خاموش ہیں، خاموش کرائے گئے ہیں سر؟ گنڈا پور کو کوئی خاموش نہیں کر سکتا، یہ ان کا ظرف اور ان کی اپنی شرافت تھی. اور باقی تو انہوں نے واضح کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اب میرا دل فی الوقت کسی کارروائی ایکٹیویٹی میں میرا من نہیں کرتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر دوبارہ خان مجھے وزیر اعلیٰ بنائے گا تو میں نہیں لوں گا. اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کی ڈسگریس کرتے ہیں تو پھر آدمی کو دکھ تو ہوتا ہے. باقی خان کا وہ وفادار ہیں، بس سائڈ پہ ہو گیا ہے. اور اچھی بات ہے، اب اس کو جتنی گالیاں دی ہیں پی ٹی آئی سے وابستہ سوشل میڈیا نے، اس کی چھوٹی چھوٹی بات کا مذاق اڑاتے تھے، اب وہ سوشل میڈیا تو خاموش ہیں. علی امین خان تو پھر بھی 1 سال میں 5-6 جلوس نکال کر لے آیا، اور یہاں پر جو ہیں اس کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک. اچھا، اور شیر افضل صاحب، عمران خان صاحب نے نئی سیاسی کمیٹی بنانے کا اختیار
کچھ روز پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کو دیا، پھر انہوں نے بنا بھی دی. اس میں بہت سے تحریک انصاف کے سینئر رہنما شامل نہیں، علی امین گنڈا پور صاحب نہیں، مراد سعید نہیں، شہباز گل نہیں، علی محمد خان شامل نہیں. آپ کو لگتا ہے یہ جو نئی کمیٹی ہے ان میں ان افراد کو کیوں نہیں شامل کیا گیا، اور کیا کمیٹی جو بنی ہے یہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں بحال کروا سکے گی؟ کیونکہ پچھلی والی کمیٹی تو خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکی تھی. بہت شکریہ. یہ جو کمیٹی بنی ہے، دیکھیں یہ فیصلہ ایک سیاسی پارٹی کی سب سے متحرک اور سب سے فعال اور ذمہ دار کمیٹی بنانے کا فیصلہ خان کو ایک شخص کو تفویض کرنے کا، یہ بالکل منطقی عقلی طور پہ ذہن نہیں مانتا ہے کہ خان یہ کہے کہ جی بستی کی یہ پارٹی کو بنانے کا کام میں فلاں کو دیتا ہوں. یعنی کہ یہ حضرت خود پارٹی میں 2024 میں الیکشن سے 2 ماہ پہلے آئے، اور جو 29-28 سال خان کے فاؤنڈنگ ممبر تھے پارٹی کے، جس طرح شاہ فرمان صاحب ہو گئے، جس طرح علوی صاحب ہو گئے، علی امین خان، یہ سب کو نکال دیا، ایک بھی فاؤنڈنگ ممبر اس میں نہیں رکھا. اور یہ ایک گروپ جو علی خان کا گروپ ہے اس کو انہوں نے باقاعدہ نوٹیفائی کر دیا ہے. پارٹی پر اجارہ داری کی ایک جنگ ہے، اور جس کو اب انہوں نے یہ شکل دی ہے.